بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ وقال اللہ عز وجل فی مقام آخر: من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انسان کی کامیابی اور نجات ایمان اور نیک اعمال کے اوپر ہے۔ ایمان اور نیک اعمال کی دولت جس شخص کے پاس ہوگی، اللہ کی رحمت سے وہ شخص کامیاب اور کامران ہو جائے گا۔ اعمال صالحہ نیک اعمال کے لحاظ سے سب سے قیمتی اور سب سے اہم ترین مہینہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مہینہ ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ شہر رمضان ہے اور شہر رمضان شہر قرآن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ ایک شخص کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے کہ رمضان کے مہینے میں وہ عبادات کی وجہ سے، وہ تعلق باللہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے۔ اور جب وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے گا تو پھر اللہ کی رحمت ہے، پھر نجات ہے، پھر کامیابی ہے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کی قدر، رمضان کی عظمت، اس کو پہچانتے ہوئے، اس کو سمجھتے ہوئے اس کی تیاری کی ضرورت ہے کہ اتنا عظیم مہینہ ہے، اللہ رب العزت نے اس کی عظمت بڑی رکھی ہے، اللہ رب العزت نے اس کا مقام اور مرتبہ بڑا رکھا ہے۔ تو رمضان کی عظمت، اس کی فضیلت کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ جس طرح کہ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے
اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ دو بندے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیک وقت آئے اور دونوں نے آ کر اسلام قبول کیا۔ ان دونوں میں سے ایک شخص زیادہ محنت کرنے والا، فرائض کے ساتھ نوافل کی زیادہ پابندی کرنے والا تھا۔ کچھ عرصہ گزرتا ہے، اسلام میں نیکیوں میں جو بندہ زیادہ محنتی تھا وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اور جو دوسرا بندہ تھا جس نے اس کے ساتھ اسلام قبول کیا تھا، وہ اس مجاہد کے بعد اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے شخص کے 1 سال بعد تک زندہ رہا۔ پھر اللہ کا حکم ہوا، وہ بھی فوت ہو گئے۔ اب یہ جو صحابی رسول تھے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خواب دیکھا کہ جنت کے باہر وہ شہید بھی کھڑا ہے اور اس سے 1 سال بعد فوت ہونے والا شخص بھی کھڑا ہے، اور میں بھی کھڑا ہوں کہ جنت سے ایک شخص نکلتا ہے، وہ اس شخص کو بازو سے پکڑ کے اندر داخل کر دیتا ہے جو 1 سال بعد فوت ہوا تھا۔ پھر وہ دوبارہ نکلتا ہے اور اس شہید کو بھی بازو سے پکڑ کے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ پھر وہ تیسری مرتبہ نکلتا ہے اور مجھے کہتا ہے تو واپس چلا جا، تیرا ابھی وقت نہیں آیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ بڑے پریشان اور حیران ہوتے ہیں، صحابہ کرام کو اپنا خواب سناتے ہیں، صحابہ بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ ایک شخص 1 سال پہلے شہید ہوا ہے اور ایک شخص اس سے 1 سال بعد فوت ہوا ہے، جنت سے نکلنے والا اور جنت میں اس کو لے جانے والا فوت ہونے والے کو پہلے جنت میں لے کر کیوں گیا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ بات پہنچتی ہے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ من ای ذالک تعجبون، کس بات پر تم تعجب کرتے ہو؟ کیا اس بات پہ تعجب کرتے ہو کہ شہید ہونے والا بندہ ابھی باہر کھڑا تھا اور اس سے 1 سال بعد فوت ہونے والا بندہ پہلے جنت میں چلا گیا، اس بات پہ تعجب کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، اس بات پہ تعجب کرتے ہیں کہ اس نے اس کو پہلے جنت میں داخل کیا ہے، دوبارہ دوسرے بندے کو جنت میں داخل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، کیا اس نے اس سے 1 سال زیادہ زندگی نہیں گزاری تھی؟ یا رسول اللہ گزاری تھی۔ کیا اس نے 1 سال زیادہ جو زندگی گزاری ہے اس نے نمازیں نہیں پڑھی؟ یا رسول اللہ پڑھی ہیں۔ کیا اس نے جو 1 سال زیادہ زندگی گزاری ہے اس میں رمضان کا مہینہ نہیں آیا تھا؟ جی یا رسول اللہ آیا تھا۔ اس کے رمضان کے مہینے کی وجہ سے اور رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے اور رمضان کی عبادات کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ وہ پہلے جنت میں بھی چلا گیا ہے، اور اللہ رب العزت نے دوسرے بندے سے اس کا مقام اور مرتبہ اتنا اونچا رکھا ہے، ابعد ما بین السماء والارض، جتنا زمین اور آسمان کی دوری ہے۔ یہ میرے بھائیو رمضان کی فضیلت ہے کہ رمضان جس بندے نے اپنی زندگی میں زیادہ پایا ہے، جس نے 1 رمضان زیادہ پایا ہے، 1 رمضان کے روزے زیادہ رکھے ہیں، 1 رمضان کی عبادت زیادہ کی ہے، اس کا مقام اور مرتبہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ اس شہید سے اتنا اونچا ہے جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ انسان کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آ جائے، پھر رمضان کے مہینے میں وہ تیاری کرے، اللہ تعالیٰ کے تعلق کو مضبوط کر لے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کر لے، اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا کے جنت میں داخل کر۔ رمضان سے پہلے، رمضان کی آمد ہے، چند دن باقی ہیں، اس سے پہلے کیا چاہیے؟
ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے رمضان کی تیاری ضروری ہے۔ پھر اس کو سوچ، فکر، غور، تفکر اور تدبر کی ضرورت ہے کہ وہ رمضان کے اتنی عظمت والے مہینے کو کیسے گزارے۔ رمضان کی برکت والی ساعتیں، رمضان کی رحمت والی ساعتیں، رحمت والی گھڑیاں اس کی زندگی میں جو آ رہی ہیں، اس کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے اور اس کا رمضان کیسے گزرنا چاہیے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس مغفرت کی طرف کوشش کرو، اس مغفرت کی طرف جلدی کرو جو مغفرت اللہ رب العزت نے، اور جو جنت اللہ رب العزت نے جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر رکھی۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر رمضان کے حوالے سے جو دو بات ارشاد فرمائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر رمضان کو فرض کر دیا گیا ہے، روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے۔ رمضان کے روزے یہ اسلام کا بنیادی 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور اس کے لیے 2 چیزیں یہاں پر ذکر کی گئی۔ سب سے پہلی چیز ایمان۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے روزے رکھے 2 شرطوں کے ساتھ، 2 شرطوں کو پورا کرتے ہوئے اس نے رمضان کے روزے رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اگر وہ 60 سال کا بزرگ بھی ہے، اللہ رب العزت رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے 60 سال کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ اللہ اس کی زندگی کے سارے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، کس وجہ سے؟ من صام رمضان، رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے۔ اور پہلی شرط کیا ہے؟ من صام رمضان ایمانا، جس نے ایمان کی حالت میں روزے رکھے، عقیدہ توحید کے ساتھ روزے رکھے، کہ اس کے عقائد کے اندر، اس کے نظریات کے اندر، اس کے قول، اس کے افعال کے اندر شرک نہ ہو، اس کا عقیدہ درست ہو، قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، جو مرد ہے یا عورت ہے نیک عمل کرتا ہے وہو مومن، اس حال میں کہ وہ مومن ہو۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کر دیتے ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس کے اعمال سے بہترین اور اس کے اعمال سے بہت اچھا اجر اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ کس کو؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، کہ ایمان کی حالت میں وہ نیک عمل کرتے ہیں۔ اور ایمان کیا ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے تھے، صحیح البخاری کی حدیث ہے، اور فاسندہ رکبتیہ الی رکبتیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کر 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے اور سوال کیا مل ایمان یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، یہ 6 چیزوں پر ایمان لے آنا، یہ ایمان ہے۔ اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول و نبیوں پر ایمان لے آئے، قیامت پر، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لے آئے۔ اس نے پھر دوسرا سوال کیا مل اسلام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والصوم، اللہ کے معبود برحق ہونے کی گواہی دینا، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی رسالت کو، نبوت کو تسلیم کرتے ہوئے آپ کو اللہ کا سچا بندہ، اللہ کا سچا رسول، اللہ کا سچا نبی تسلیم کرنا، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا، اپنے مال میں سے سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا، یہ 5 چیزیں اسلام ہیں۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا، جتنا عرصہ اللہ چاہے گا گزر جائے گا، جتنے سال، جتنے شب و روز، جتنے مہینے گزریں گے، جتنے حکم گزریں گے، اللہ کا حکم ہوگا وہ گزر جائیں گے۔ پھر ایک دن اللہ رب العزت حکم دے گا اپنے فرشتوں کو، اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان، اے میرے فرشتوں جہنم سے ہر اس بندے کو نکال لو جس کے دل کے اندر ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہے۔ تو میرے بھائیوں وہ ایمان کا ذرہ جو انسان کو جہنم سے نکالنے کا اور جنت میں داخلے کا سبب بنے گا، وہ ان 11 چیزوں سے ایمان کا ذرہ بنتا ہے۔ جس کے پاس 6 چیزیں ایمان کی ہیں اور جس کے پاس 5 چیزیں اسلام کی ہیں، 6 اور 5، جس کے پاس یہ 11 چیزیں ہیں اس کے پاس وہ ایمان کا ذرہ موجود ہے، اس کے پاس وہ حبتن ایمان کا وہ دانہ موجود ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ حکم دیں گے اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان، آج جہنم سے ہر اس بندے کو نکال لو جس کے دل کے اندر ایک ایمان کا ذرہ موجود ہے۔ آج ہم دیکھیں رمضان المبارک کی تیاری، آؤ رمضان کی تیاری کریں، رمضان کا استقبال کریں۔ رمضان کو کیسے گزاریں؟ رمضان کو گزارنے کے لیے اور تیاری کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اپنے ایمانوں کی فکر کریں، اپنے ایمانوں کی درستگی کریں، اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو درست کریں۔ اللہ رب العزت نے آسمان کی بلندیوں سے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اللہ رب العزت نے آسمان کی بلندیوں سے وحی کا نزول فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو، پوری دنیا کو ایمان اور عقیدے کی دعوت دی۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم واترکوا اللات والعزی، کہ لا الہ الا اللہ کو ہو، لات عزا بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو، تفلحو کامیاب بھی ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بھی بن جاؤ گے۔ یہ ایمان ایسی چیز ہے جو نہ صرف دنیا کے اندر بلکہ برزخی زندگی قبر میں بھی کام آتی ہے، اور یہی ایمان ایسی چیز ہے جو نہ صرف قبر میں بلکہ آخرت میں بھی یہی کام آئے گی، اور اسی ایمان کے بل بوتے کے اوپر انسان کی کامیابی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا کہ جب انسان مرتا ہے، فوت ہوتا ہے، اس کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، اتاہ ملکان، 2 فرشتے آتے ہیں، فیقعدان ہی، اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں۔ کوئی مال و دولت کا سوال نہیں ہے، کوئی سٹیٹس کوٹھیاں بنگلوں کا سوال نہیں ہے، کوئی اس کے تعلقات، اس کو ووٹ بینک کا سوال نہیں ہے، کوئی اس کی کرسی، وزارت، مشارت، اس کے اختیارات، اس کی طاقتوں کا سوال نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس سے پوچھا جاتا ہے دنیا سے جانے کے بعد تو اس کے ایمان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ اس سے سوال کیا جاتا ہے من ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے، من نبیو کا، بتا تیرے نبی کون ہے، ما دینو کا، بتا تیرا دین، تیری شریعت، تیرا راستہ، زندگی گزارنے کا سلیقہ، طریقہ کیا تھا۔ اور قیامت کے دن بھی ایسے ہی ہے، جنت میں داخلہ بھی ایمان کی وجہ سے، جہنم سے نجات بھی ایمان کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتنی بڑی خوشخبری مومنوں کو دی ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، رمضان کے روزے رکھتا ہے 2 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط کیا ہے کہ ایمان کے ساتھ، اس کا ایمان، اس کا عقیدہ درست ہے، صحیح ہے، اور دوسری شرط واحتسابا، روزے رکھنے، عبادت کرنے، نیکیاں کرنے، نفل و نوافل پڑھنے سے پہلے نیت کیا ہے؟ احتسابا، اللہ سے ثواب کی نیت رکھتا، وہ اپنی نیت کو درست کر لیتا ہے۔ رمضان سے پہلے نیتوں کا درست ہونا ضروری ہے، روزہ رکھنے سے پہلے نیتوں کی درستگی ضروری ہے، نماز پڑھنے سے پہلے نیت کا درست ہونا ضروری ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار، اعمال کا انحصار، اعمال نیتوں کے اوپر ہے۔ جیسی انسان کی نیت ہوگی ویسے عمل ہوگا۔ اگر نیت درست ہے تو اس کا عمل بھی درست ہو جائے گا، اگر اس کی نیت خراب ہے تو اس کے عمل کو، اس کی محنت کو، اس کے پیسے کو، اس کی تگ و دو کو، اس کی جد و جہد کو نہیں دیکھا جائے گا۔
اور سورۃ بینہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، اور ان کو نہیں حکم دیا گیا مگر اسی بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں مخلصین لہ الدین، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ یعنی دوسری شرط کیا ہے؟ ایمان کے بعد دوسری شرط اخلاص ہے۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، سورۃ ہود کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جو دنیا کی زندگی کا ارادہ رکھتا ہے، جو دنیا کی زیب و زینت کا خوبصورتی نمائش کا ارادہ رکھتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم، جو دنیا چاہتا ہے کہ میری بلے بلے ہو جائے، میری واہ 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 ہو جائے، میری مشہوری ہو جائے، میری سمعت ہو جائے، دکھلاوا ہو جائے، ریاکاری ہو جائے، نوفی الیہم اعمالہم، اس کو ان کے اعمال کا بدلہ اس کو دے دیا جائے گا۔ اگر وہ دنیا چاہتا ہے نا میرے درس بڑے اچھے، میرے خطبے بڑے اچھے، میری نمازیں بڑی اچھی، میری تلاوتیں بڑی اچھی، میرے سجدے بڑے اچھے، میرے نفل و نوافل بڑے خوبصورت ہیں، لوگ میری نمازوں کو دیکھ کے کہیں بڑی خوبصورت نماز پڑھتا ہے، میری تلاوتوں کو دیکھ کے کہیں بڑی خوبصورت تلاوت کرتا ہے، میری سخاوت کو دیکھ کے کہیں بہت بڑا سخی ہے، میرے جناب شوق کو دیکھ کر، میرے جناب وہ ولولے کو دیکھ کر، میری بہادری کو دیکھ کر کہیں بہت بڑا مجاہد ہے، بہت نڈر مجاہد ہے، تو وہ تو سمت ہے، وہ تو میرے بھائی اور ریاکاری ہے، وہ تو مشہوری ہے، اس کا بدلہ تو دنیا میں دے دیا جائے گا۔ قیامت کے دن ایسے شخص کو کسی عمل کا بدلہ نہیں ملے گا۔ اس لیے سب سے پہلے اخلاص ضروری ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا من صلی یرائی فقد اشرک، جو دکھلاوے کی نماز پڑھتا ہے نا، دکھلاوے کی، حالانکہ دوسرے مقام پر روایت ہے جو اچھی طرح وضو کرتا ہے فاحسن الوضوء، وضو کیا، اچھی طرح وضو کیا، مکمل وضو کیا، اس کے بعد 2 نوافل پڑھتا ہے، 2 نفل پڑھتے ہوئے اس کے دل کے اندر وسوسے خیالات نہیں آتے، اس کا دماغ دائیں بائیں آگے پیچھے نہیں جاتا، خشوع خضوع کے ساتھ وضو کے بعد وہ 2 نفل پڑھ لے، اللہ اس وضو کی وجہ سے، اس کے 2 نفلوں کی وجہ سے اللہ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور دوسری روایت کیا ہے؟ من صلی یرائی فقد اشرک، جو بندہ یہی نماز دکھاوے کے لیے پڑھنی شروع کر دیتا ہے، ومن صام یرائی فقد اشرک، روزہ رکھتا ہے تو دکھاوے کے لیے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا دکھاوے کی نماز پڑھنے والا بھی شرک کر رہا ہے، دکھاوے کا روزہ رکھنے والا بھی شرک کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، سب سے پہلے نیت کا، ایمان کے بعد نیت کا درست ہونا، اخلاص کا ہونا ضروری ہے کہ اخلاص کی دولت ہو۔ اور پھر خاص طور پر روزہ تو ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، سنن نسائی کی روایت ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تمام اعمال فرشتے رکھتے ہیں، اس نے صدقہ کیا فرشتے اس کا اجر لکھ لیتے ہیں، اس نے نماز پڑھی ہے فرشتے اس کا اجر لکھ لیتے ہیں، یہ جمعے کے لیے مسجد میں آیا، جمعے کی اذان ہو چکی ہے، یہ جناب مسجد میں آتا ہے، فرشتے ہر مسجد کے دروازے پر رجسٹر لے کر کھڑے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرشتے اس کا انتظار کر رہے ہیں، منتظر ہیں، یہ جیسے ہی داخل ہوتا ہے اس کا نام لکھتے ہیں کہ فلاں بندہ آ گیا، دوسرا بندہ داخل ہوا اس کا نام لکھا، تیسرا بندہ داخل ہوا اس کا نام لکھا، حتیٰ کہ اذان ہوتی ہے، منبر پر خطیب بیٹھ جاتا ہے، وہ اپنا خطبہ شروع کر لیتا ہے، ان الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ، فرشتے ان صحیفوں کو، ان رجسٹروں کو لپیٹ دیتے ہیں اور وہ بھی خطبہ سننے کے لیے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اب خطبہ شروع ہونے کے بعد جو آتا ہے اس کا اس رجسٹر پر، اس نامہ اعمال پہ وہ صحیفہ، جو رجسٹر صحیفوں نے، جو صحیفے اور رجسٹر فرشتوں نے لپیٹ لیے تھے، اب اس کا ان پہ نام نہیں لکھا گیا۔ وہ محض سستی کی وجہ سے، تاخیر کی وجہ سے، لیٹ آنے کی وجہ سے، اتنی بڑی فضیلت سے، اتنے بڑے اجر سے، اتنے بڑے ثواب سے محروم ہو گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ تمام اعمال فرشتے لکھتے ہیں، یہ نمازیں پڑھتا ہے فرشتے اس کا اجر لکھ لیتے ہیں، یہ صدقہ کرتا ہے فرشتے اس کا اجر لکھ لیتے ہیں، یہ جناب زکوٰۃ دیتا ہے فرشتے اس کا اجر لکھ لیتے ہیں، یہ حج کرتا ہے فرشتے اس کا اجر لکھ لیتے ہیں، یہ تلاوت
کرتا ہے فرشتے اس کا اجر لکھ لیتے ہیں، یہ جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے فرشتے اس کا اجر لکھ لیتے ہیں، لیکن جب روزے کی باری ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے بندے نے میرے لیے رکھا ہے، اس کا جزا، اس کا بدلہ، اس کا اجر، اس کا ثواب بھی میں ہی دے سکتا ہوں۔ اب اندازہ لگائیں کتنا اجر ہوگا، کتنا ثواب ہوگا، کتنا مقام ہوگا روزے دار کا، اللہ کے ہاں کتنی اس کی فضیلت ہوگی۔ تو وہی روزے آنے والے ہیں، اللہ نے چاہا ہماری زندگیوں میں، اللہ نے اگر توفیق دی، اللہ نے اگر ہماری زندگیوں میں وہ رمضان لکھا ہوا تو صرف چند دن کے بعد وہ رمضان آ رہا ہے، تو اس رمضان کی تیاری مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ رمضان کی تیاری کرے۔ رمضان سے پہلے اپنے اعمال کی، اپنے ایمان کی درستگی کر لے، اپنی نیتوں کی درستگی کر لے۔ اللہ نے جو اس کو فارغ وقت دیا نا، فارغ وقت، اس سے فائدہ اٹھا لے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی اکثریت لوگ قدر نہیں کرتی، ایک الصحت، صحت ہے، والفراغ، اور دوسری نعمت فارغ وقت۔ اللہ نے صحت دی ہے تو صحت کی قدر کر کے اللہ کو راضی کرے، نیک اعمال کرے، صدقہ خیرات کرے، ذکر اذکار کرے، تلاوت قرآن کرے، مسجد کے ساتھ دل لگائے، فقط 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرے، نفل و نوافل پڑھے، والفراغ، اور دوسرا جو اللہ نے اس کو فارغ وقت دیا ہے نا، اس فارغ وقت سے بھی فائدہ اٹھے۔ آؤ میرے بھائیو رمضان کی تیاری کریں۔ تیسرا عمل نمازوں کی سستی ہے، نمازوں کی سستی۔ ہمارے کاروبار کی وجہ سے، ہماری جاب، ہماری ملازمت کی وجہ سے، ہماری دکانداریوں کی وجہ سے، ہمارے جناب ذمہ داریوں کی وجہ سے، ہمارے اوپر جو فرائض ہیں ان فرائض کو پورا کرنے کی وجہ سے، یا محض سستی اور غفلت کی وجہ سے، تغافل اور تکاہل کی وجہ سے جو نمازوں کی سستی ہے، وہ نمازوں کی سستی ختم ہو جانی چاہیے، کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے اس سے سوال اس کی دکانوں کا نہیں ہے، اس کے کاروبار کا نہیں ہے، اس کے رشتہ داری کا نہیں ہے، اس کے بزنس، اس کی جاب ملازمت کا، اس کی پراپرٹی کا، اس کے بینک بیلنس کا نہیں ہے۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ، اگر وہ غریب ہے پھر بھی سب سے پہلے اس سے نماز کا سوال ہے، اگر امیر ہے پھر بھی سب سے پہلے اس کا نماز کا سوال ہے۔ قیامت کے دن پہلا سوال ہی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور اگلی بات اس سے بھی زیادہ میرے بھائیو اہمیت والی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نمازوں والا معاملہ درست ہو گیا تو اس کے سارے عمل ہی درست کر دیے جائیں گے۔ وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر اس کا نمازوں والا مسئلہ ہی خراب نکلا، اس میں ہی یہ فیل ہو گیا، نمازوں والا معاملہ ہی خراب نکلا، تو فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اس کے سارے اعمال ہی خراب نکل آئیں گے۔ تو کیا بات سمجھ آتی ہے؟ انسان کی نیکیوں کی قبولیت کے لیے نمازی ہونا شرط ہے، اس کے صدقے بھی تب قبول ہے، اس کی زکوٰۃ بھی تب قبول ہے، اس کے جناب اس کے حج بھی تب قبول ہے جب وہ نمازی ہے۔ اگر نمازی نہیں ہے تو اللہ اس کی نیکیوں کو، اس کے اعمال کو، اس کے صدقہ خیرات کو، اس کی زکوٰۃوں کو ہی قبول نہیں کرتا۔ اگر وہ نمازی نہیں ہے فسد سائر عملی، اللہ کے رسول اللہ السلام نے فرمایا پھر تو اس کے سارے عمل ہی خراب ہو جائیں۔ باجماعت نماز کا اہتمام، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے انفرادی نماز سے 27 گنا زیادہ فضیلت کا درجہ اور ثواب اور اجر بیان کیا کہ اگر باجماعت نماز پڑھتا ہے تو انفرادی سے 27 گنا زیادہ فضیلت ہے، صحیح مسلم کی حدیث۔ اور جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی للہ یوما، من صلی اللہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتب لہ براءتان، جو 40 دن
با جماعت نماز پڑھ لے جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ کہ امام اللہ اکبر کرتا ہے وہ بھی ساتھ اللہ اکبر کے ساتھ مل جاتا ہے، 40 دن اس طریقے سے نماز پڑھ لے، اللہ تعالیٰ 2 چیزوں سے اس کو بری کر دیتا ہے، براءۃ من النار، اللہ جہنم کی آگ سے اس کو آزاد کر دیتا ہے، و براءۃ من النفاق، اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ اس کو منافقت سے بری کر دیتا ہے۔ اتنی فضیلت، اتنا اجر، اتنا ثواب، 40 دن بعد جماعت نماز پڑھے گا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ شامل ہوگا، جماعت کے ساتھ آئے گا، 40 دن کے بعد 2 چیزوں سے آزادی اس کے مقدر نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی کہ یہ نفاق سے بھی بری کر دیا گیا ہے اور یہ بندہ جہنم کی آگ سے بھی آزاد کر دیا گیا۔ سیر اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سعید بن مسیب بڑے مشہور تابعی ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں ما اذن المؤذن منذ 30 سنۃ الا وانا فی المسجد، 30 سال میں اپنی زندگی میں ایسے گزار چکا ہوں کہ جب بھی اذان ہوتی تھی، کسی نماز کی بھی اذان ہو اور میں مسجد میں موجود ہوتا تھا۔ 30 سال سے میں نے اذان سنی اور اس حالت میں سنی ہے اذان کہ میں مسجد میں موجود ہوتا تھا۔ اور دوسری روایت میں سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، منذ 40 سنۃ، 40 سال ہو گئے، 40 سال میں اپنی زندگی کے اس حالت میں گزار چکا ہوں کہ میری کوئی نماز جماعت فوت نہیں ہوئی۔ نماز تو دور کی بات ہے، رکھتے رہنا تو دور کی بات ہے، ظہر رہ گئی ہو یا عصر یا مغرب عشاء فجر، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ فرمایا 40 سال ہو گئے، میری کبھی کوئی جماعت بھی فوت نہیں ہوئی۔ 40 سال سے یہ ہمارے ائمہ ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ائمہ دین ہیں، یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ تابعین ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے محدثین ہیں، 40 سال جن کی کوئی نماز جماعت کے ساتھ نہیں چھوٹتی تھی۔ لیکن ہماری حالت کو دیکھیے میرے بھائیوں، ہم کتنے شیطان کے شکنجے میں آ چکے ہیں، کتنے شیطان کے وسوسوں کے اندر پڑ چکے ہیں، کتنے شیطان کے جناب پھیلائے ہوئے جال اور شیطان کے پھیلائے ہوئے بچھائے ہوئے راستوں میں آ چکے ہیں۔ ہماری تو نمازیں فوت ہو رہی ہیں، ہمارے تو فرائض چھوٹ رہے ہیں، ہماری تو جماعتیں چھوٹ رہی ہیں، فجر ظہر عصر مغرب عشاء، ہمیں تو اس کا شمار ہی نہیں ہے کہ کتنے دنوں میں کتنی نمازیں رہ گئی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا، الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، شیطان ابن آدم کے دل کے اوپر پنجے گاڑ کے بیٹھا ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، شیطان ابن آدم کے دل پر اپنا قبضہ کنٹرول کر کے بیٹھا ہوتا ہے۔ اذا ذکر اللہ، جب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے نا تو انسان کے دل کو چھوڑ کر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اذا ذکر اللہ خانسا، یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وَإِذَا غَفَلَ، یہ جو ہی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، وسوسہ، وہ دوبارہ انسان کے دل کے اوپر پنجے گاڑ لیتا ہے اور وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ تعلق باللہ کمزور ہو چکا ہے۔ اللہ کے ساتھ جو انسان کا ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے، ایک مومن ہونے کے ناطے سے جو اللہ کے ساتھ تعلق تھا، وہ آج ہمارا تعلق کمزور ہو چکا ہے۔ دنیا کے فتنوں کے اندر پڑھ کر، دنیا کی زیب و زینت کے اندر پڑے ہوئے ہیں ہم، دنیا کے معاملات کی خاطر اتنی پریشانیاں ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں، کبھی کاروباری معاشی پریشانیاں، کبھی اکانومی کی پریشانیاں، کبھی اپنے بچوں کے رزق کے حلال کے معاملات اور مسائل، کبھی اپنی جاب اور ملازمت کے معاملات۔ ہم آخرت کو بھول چکے ہیں اور آخرت کو بھی ایسے بھولے ہیں کہ ہم نے اپنے تعلق باللہ کو، اللہ کے ساتھ جو ایک تعلق تھا اس کو ہی ہم نے کمزور کر دیا۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، آخرت میں تو اس کا جو فائدہ ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے۔ آخرت میں اللہ نے جو جنت دینی ہے وہ تو دینی ہی ہے۔ آخرت میں اللہ نے اپنے ساتھ تعلق کی مضبوطی کی وجہ سے اس کو جہنم سے آزادی دینی ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، دنیا کے اندر کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی کاروباری پریشانیاں بھی دور کر دیتا ہے، اللہ اس کے رشتوں کی پریشانیاں بھی دور کر دیتا ہے، اللہ اس کی اولاد کی پریشانیاں بھی دور کر دیتا ہے،
اللہ اس کی رزق کی پریشانیاں بھی دور کر دیتا ہے، اللہ اس کو دنیا کے فتنوں سے نکال لیتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، تقوی اختیار کر لیتا ہے، متقی لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے، اس کے پاس تقوی کی دولت آ جاتی ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر پریشانی سے نکال دیتا ہے، ہر پریشانی سے نکال دیتا ہے، ہر فتنے سے نکال دیتا ہے، ہر تکلیف سے نجات دے دیتا ہے، ہر آزمائش سے نجات دے دیتا ہے۔ جتنا بھروسہ ایمان توکل ہمارا دوائیوں کے اوپر ہے نا، یہ دوائی لے لیں، یہ علاج کرا لیں، ہم علاج کی صورت میں کامیاب ہو جائیں گے، علاج کرا لیں ہم صحت مند ہو جائیں گے۔ مومن کے لیے تو علاج اللہ کے ساتھ تعلق کے اندر ہے، یہ اپنی دوائیوں کے ساتھ ساتھ جب اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرے گا، شفائیں ڈالنے والا اللہ، پریشانیاں دور کرنے والا اللہ، مقدموں سے بری کرنے والا اللہ، اس کو نجات دینے والا اللہ، اس کو شفا اور بیماری سے نکال کر شفا کی طرف منتقل کرنے والا اللہ، اس کے گھروں میں خیر اور برکت نازل کرنے والا اللہ، بے برکتیوں کو دور کرنے والا اللہ، اس کے کاروبار کو چلانے والا اللہ، اس کی روزی روٹی کا مالک اللہ، اس کے رزق کا، اس کی معیشت کا، اس کی اکانومی کا مالک اللہ ہے۔ جب ان ساری چیزوں کا خالق مالک رازق اللہ ہے، پھر ہم نے اللہ کے ساتھ جب تعلق کو کمزور کیا، اللہ نے یہ ساری چیزوں سے ہمیں محروم کر دیا۔ پھر یہیں پہ بس نہیں ہے میرے بھائیوں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یہ تو ایک بات ہے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کیا جائے گا، اللہ کا ڈر خوف پیدا کیا جائے گا، تقوی رکھا جائے گا، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کیا جائے گا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، پہلا اللہ انعام دے گا، دنیا کی ہر مشکل پریشانی تکلیف سے نجات دے دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جس رزق کے بارے میں آج ساری دنیا پریشان ہے، اللہ کا قرآن فرماتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، یہ اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو درست کر لے، اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ وَيَرْزُقْهُ، اللہ اس کو رزق دے گا، مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں سے یہ گمان بھی نہیں کرتا، اللہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں لاتا، اور اس کو اللہ وہاں سے رزق دے گا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ نے کیا فرمایا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ تعلق باللہ کے اندر کمزوری آئی ہے۔ تعلق باللہ میں کمزوری کیوں آئی ہے؟ نمازیں ہم نہیں پڑھتے، قرآن کی تلاوت سے ہم دور ہو چکے ہیں، ذکر اذکار سے ہم دور ہو چکے ہیں، صدقہ خیرات سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ جب فرائض کی پابندی کریں گے، فرائض کی پابندی، اللہ فرائض کی پابندی کی وجہ سے نوافل کے ساتھ بھی جوڑ دے گا۔ پھر جب نوافل کی پابندی ہوگی، نفلی صدقہ خیرات نفل و نوافل کی ہوگی، تو اللہ کے ساتھ انسان کا، مسلمان کا تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ دنیا کی پریشانیاں کیا ہیں؟ یہ 4 دن کی زندگی ہے، اللہ اس کو اس دنیا کی زندگی کی پریشانیوں میں اور دنیا کی زندگی کے فتنوں سے بھی اللہ اس کو پاک صاف کر دے گا، اور آخرت کے فتنے، آخرت کی پریشانیاں، آخرت کی آزمائشوں سے بھی اللہ اس کو درست کر دے گا۔ تو نمازوں کی پابندی، دل اور پیٹ کی پاکیزگی، رمضان سے پہلے یہ بھی ضروری ہے، دل صاف ہو جائے، دل کے اندر کسی کے لیے حسد نہ ہو۔ یہ نہیں نمازیں بھی پڑھتا ہے، دل میں حسد کینہ بغض ہے، روزے بھی رکھتا ہے، دل کے اندر حسد کینہ بغض ہے، دکاندار ساتھ والے سے نہیں بولتا، وہ ساتھ والے سے بات نہیں کرتا، بھائی بھائی سے نہیں بولتا، محلے دار کا محلے دار کے ساتھ تعلق کمزور ہے، رشتہ کمزور ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، دلوں سے حسد، دلوں سے کینہ، دلوں سے بغض ختم ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا، لیس الصیام من الاکل والشرب، کھانے اور پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے، انما الصیام من اللغو والرفث، روزہ تو اس بات سے ہے کہ انسان لغو کاموں سے، بیہودہ کاموں سے، واہیات کاموں سے رک جائے۔ فَإِنْ صَابَكَ أَحَدٌ، اور اگر کوئی گالی بھی دیتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی جہالت والا کام کرتا ہے تو آگے سے کہے انی صائم، میں بدلہ نہیں لے سکتا کیونکہ میں روزے دار ہوں۔
یہاں روزہ بھی ہے، غیبتیں بھی ہیں، روزہ بھی ہے، چغلیاں بھی ہیں، روزہ بھی ہے، دل کے اندر حسد، کینہ، بغض، نفرت، عداوت اور نفاق بھی ہے۔ نہیں میرے بھائیو، زبان کے ساتھ بھی درست رشتوں کی درستگی اور دل کے ساتھ بھی رشتوں کی درستگی کیجئے۔ چوتھا اور پانچواں پھر عمل، زیادہ سے زیادہ دعائیں۔ رمضان کیسے گزرے، رمضان کی تیاری کیسے ہو، رمضان کا استقبال کیسے ہو، زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے۔ دعاؤں کے ساتھ بھی اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ مسند بزار اور ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان لکل مسلم فی کل یوم ولیلۃ دعوۃ مستجابۃ۔ یہ رمضان کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی وجہ سے ہر مسلمان کی روزانہ دن کے وقت کی ہوئی دعا بھی ایک دعا قبول کر دیتا ہے، اور رات کی دعاؤں میں سے بھی اللہ ایک دعا قبول کر لیتا ہے۔ یہ رمضان کی برکت ہے۔ کتنے روزے؟ 30۔ کتنی راتیں؟ 30۔ روزانہ ایک دعا قبول ہو تو کتنی قبول ہو گئی؟ 30۔ رات کے وقت کی دعاؤں میں سے ایک قبول ہو تو کتنی ہو گئی؟ 30۔ 60 دعائیں آج کے پرفتن دور میں جس کی قبول ہو جائیں، نہ پریشانی، نہ اس کے لیے کوئی فتنہ، نہ اس کے لیے کوئی آزمائش، نہ اس کے لیے کوئی رزق کی تنگی، نہ اس کے لیے کوئی معاملات کی خرابی۔ کس وجہ سے؟ یہ دعائیں کرتا تھا، اس نے اپنی دعاؤں کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیا تھا۔ اللہ نے اس کی دعاؤں کو قبول کر کے اس کو دنیا آخرت میں کامیاب کر دیا۔ صدقہ و خیرات ہے، سحریوں اور افطاریوں کا اہتمام ہے، لمبے لمبے دسترخوانوں کی بجائے راشن دیجئے، محلے میں خیال رکھیے، بیواؤں کا، یتیموں کا، مساکین کا، غرباء کا، ان کے ساتھ آپ کریں۔ پھر صدقہ کرتے ہوئے تشہیر، ریاکاری نہیں، سیلفیاں نہیں، تصویریں نہیں کہ ذرا سا صدقہ کیا تصویریں چڑھا دی، نہیں میرے بھائیوں، سب سے بہترین صدقہ ہے جو پوشیدہ کیا جائے، سب سے بہترین بات ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ قرآن و سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے ایمان اور اپنے اعمال کو قرآن و سنت کے مطابق ڈالتے ہیں۔ رمضان کی پر رحمت ساعتیں، بابرکت ساعتوں اور گھڑیوں سے پہلے اس رمضان کی تیاری کرتے ہیں، اپنے ایمان کی درستگی کرتے ہیں، اپنے اعمال کی درستگی کرتے ہیں، اپنی نیتوں کو درست کرتے ہیں، رزق حلال کی طرف لوٹتے ہیں، اپنی زبانوں کی درستگی، اپنے دل کی درستگی کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح اپنے سارے کے سارے اعمال کو سنت اور حدیث کے مطابق کر لیتے ہیں۔ یقیناً جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ شخص کامیاب ہو گیا، اور جس بندے نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر لی وہ تو دنیا آخرت میں ناکام، خسارے میں، بربادی میں چلا گیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ دین اسلام پر قائم رکھے، دین اسلام پر موت دے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ ایک اعلان ہے، وہ سماعت فرما لیں۔ صوفی ٹاؤن جو بنگلہ روڈ پہ ہے،